کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بابری مسجد کی پہلی اینٹ اس کی بنیاد میں پنڈی سے ایک عام سپاہی لگائے گا اور اس میں پہلی اذان پاکستان کا سپہ سالار عاصم منیر دے گا. اور کہا ہے کہ اگر یہاں پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا دریاؤں میں. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ تمام ایسے اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو. لیکن ایسا لگ رہا ہے حالات اور واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہا ہے کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں پاکستانی مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ قائم. اور یہ اسباب وہ وہاں کے ڈریکولا نریندر مودی کے ہاتھوں پیدا کروا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت مودی اور نیتن یاہو کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اگر کوئی ملک اور اگر کوئی شیطانی قوت اپنے پورے شیطانیت کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک ناپاک سازش کی، جس میں اس کا پورا ساتھ اس وقت کی بھارتی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے دیا. اس کے جواب میں یہاں سے جو اس کو ریئیکشن ملا تو پھر ان کی جرت نہیں ہو سکی، لیکن ان کے طیارے اس وقت جامپور ایئر بیس پر پہنچ گئے تھے. جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو دشمنی ہے یہ پاکستان سے یا پاکستانیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ہے، یہ اسلام سے ہے. اور ان دونوں فرعونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. کسی کے غزہ کے خون سے، مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مودی کے کشمیریوں اور انڈیا کے باقی مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ بھی رنگین ہیں. ایک گجرات کا قاتل ہے، ایک غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے. لیکن جناب، ان کا میڈیا بار بار کہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو حماس کے ساتھ ہوا، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا. ان کو سینٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ان کی طاقت کی علامت ہے دلی کا لال قلعہ، اس کی فصیلوں نے بھی پھر ایسا کچھ تو خون نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں برپا ہوگا، اور جس کی گواہی وہ صدیوں سے جس نے نہیں دیکھی ہوگی اور وہ صدیوں تک اس کی فصیلیں گواہ رہیں گی. جناب چیئرمین، ہوگو شاویز نے ایک بڑے دشمن کو، اپنے سے بڑے دشمن کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی کوشش کی تو ہم ان کی لاشوں کو اپنے درختوں پر لٹکا دیں گے. جناب، آج ہماری طرف سے بھی یہی پیغام انہی الفاظ میں بھارت کے ان لوگوں کو جو یہاں اپنے ناپاک عزائم جو ہے وہ آزمانا چاہتے ہیں ان تک جانا چاہیے. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، ہماری بھارت کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں. بھارت کے عوام کی ایک بڑی تعداد مودی کے خلاف ہے اور مودی کے پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اور اگر جناب یہ پاکستان کو غزہ سمجھتے ہیں تو مودی کو یہ باور کروا دینا چاہیے کہ یہ غزہ نہیں ہے، عراق نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے. اور مودی اور اس کے بغل بچے نیتن یاہو کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی جہاں غزہ کے مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ بھوکے ہیں، وہاں بھی ان کے مجاہدین کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو خدا کا شکر ہے ہمارے پیٹ بھی بھرے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہیں. یہاں کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی، یہاں عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. اس سینٹ میں بھی جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی انہوں نے. جناب، ایک اینٹ اگر یہ ماریں گے تو پتھروں سے ایسی بارش ہوگی کہ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو ہاتھ اس طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا.
जो पांव इस धरती पे कदम रखने की जसारत करेगा वो भी काट दिया जाएगा, और जो आंख इस तरफ मैली निगाह डालेगी वो भी फोड़ दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के टाउट, और शायद ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, आप बाद में इसको बेशक एक्सपंज कर दें, और मोदी के कतूरे जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहाँ से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि लाशें शहीदों की चाहे पंजाब में जाएं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, चाहे सिंध में जाएं, चाहे बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ कोई मातम नहीं करता, वहाँ लोग मुबारक लेते हैं। तो ये किससे लड़ रहे हैं जब इन्हें पता ही नहीं कि शहादत क्या है, और जिस मुल्क पर ये हमला करने आ रहे हैं वहाँ तो तैयार है लोग मरने के लिए, तो ये क्या जंग लड़ेंगे। जनाब, ढोलक की थाप, मैं सॉरी आपको, ये लिस्ट मेरे सामने बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर जी मुझे 2 मिनट दे दीजिए। जी जी प्लीज, मैंने कल सारा दिन इंतजार किया। जी जनाब, ढोलक की थाप और जो जंगी घोड़ों की टाप होती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, और जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि रक्सो सरूर की महफिल और मैदान जंग में बड़ा फ़र्क होता है। और जिस फ़ौज के बलबूते पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस फ़ौज में तकसीम है। उस फ़ौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फ़ौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पर गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा, और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।